آؤ ذرا غور کرو دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا جے اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اے مومنان دی جماعت اے لوگو تے اے انسانوں پہلی گل اے تواڈے اندروں جیڑا ایمان والا ہے اللہ نے انہوں عزتاں عطا کیتیاں نے پھر ایمان والیاں تو بعد جنہ کل علم ہے انہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رتبے عطا کیتے نے درجے عطا کیتے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل علم دی بات کی تھی ہے پہلا اہل علم تو ایمان والیاں دی گل کیتی ہے پھر اہل علم دی بات کیتی ہے اہل علم دا تذکرہ کیتا ہے اللہ دے نزدیک قرآن دی آیتوں پتہ چلدا ہے جیڑے لوکاں نے علم سکھیا ہے تے اہل علم بن گئے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نزدیکوں درجیاں والے نے رتبیاں والے نے شانہ والے نے اوہ سونیا نبی پاک نے بھی فرمایا سی جنہ لوگاں نے قرآن نو پڑھ لیا قرآن نو سکھ لیا اللہ اس قرآن دے نال بڑیاں قوماں نو عطا رتبہ کر دینے شانہ عطا کر دینے عظمت عطا کر دینے تے بڑیاں لوگاں نو بڑیاں قوماں نو اللہ ذوالجلال بستی اندر سٹ دین دینے سے قرآن دی وجہ تو اوہ سونیا جیڑا بندہ علم سکھ لیندہ جڑی قوم علم دی حفاظت کر دیئے اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے وہ بندہ کافر ہوئے چاہے وہ بندہ وہ قوم رب نو نہ منن والی ہوئے وہ نہ علم دی حفاظت کی تھی ہوئے علم اندر جستجو لگائی ہوئے علم اندر وقت لگایا ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نہ دی اس جستجودہ بدلا دنیا اندر ضرور دین دینے آپ ایک ہونا رب نو نہ منن والے سائنس اندر ترقیاں کر لیاں ادب اندر ترقیاں کر لیاں اخلاقیات اندر ترقیاں کر لیاں سونیا وجہ ایوے اسی ہتھاں تے ہاتھ تر کے بیٹھے رہے نہ قرآن نو سکھیا نہ حدیث نو سکھیا نہ سائنس دی علم اندر جستجو کیتی ہے اوہ سونیا اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید اندر فیصلہ تے قانون ہے اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو ایمان لے آن والے آنو تے اسی عظمت عطا کرانگے ہی کرانگے لیکن جڑے تواڈے اندروں علم والے نے اہل علم نے اہل بصیرت نے علم سکھ کے دانشور تے دانشمند بن گئے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو بھی درجے عطا کیتے نے اوہ سونیا میں کی گل کیتی ہے عمل جیڑا ہے علم تو بغیر قابل قبول نہیں ہوندا ایک بندے نو پتہ ہی نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے ایک بندے نو پتہ ہی نہیں روزہ کتھوں شروع کرنا ہے کتھے ختم کرنا ہے ایک بندے نو پتہ ہی نہیں نماز جنازہ دے اندر کی پڑھنا ہے ایک بندے نو پتہ ہی نہیں 10 لاکھ روپیہ لگا کے جانا ہے تے حج کیویں کرنا ہے ایک بندے نو پتہ ہی نہیں میں زکات کنے پیسیاں تے ادا کرنی ہے اوہ سونیا پتہ ہے چل دائے اپنے منہ چک کے عمل کر دیا رواں گے نا اللہ کدی بھی قبول نہیں کرے گا آ قرآن دی آیت ہے اللہ فرماندے نے فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون اے دنیا کائنات دے لوگو
اللہ نو یاد کرو جس طرح اللہ نے تانوں یاد کرنا سکھایا ہے. مالم تکونو تعلمون, تسی نہیں سی جان دے اللہ نو یاد کیویں کرنا ہے, تسی نہیں سی جان دے اللہ دیاں عبادتاں کیویں کرنیاں نے, تسی نہیں سی جان دے گناہ ہو جے تے توبہ کیویں کرنی ہے. بابا جی آدم علیہ السلام جنت دے باغ اندر رہ کے غلطی ہو گئی ہے, نہیں پتا رب کولوں معافیاں کیویں منگنیاں نے, نہیں پتا رب دی رضا کیویں حاصل کرنی ہے, کیڑی عبادت کرنی ہے. سونیا رب نے پہلا بابا جی آدم علیہ السلام نو او کلمے سکھائے نے, اے کلمے پڑھو میں تہاڈیاں لغزشاں معاف کر دواں گا, اے جملے اپنی زبان چو نکالو. پتہ اے چلدا اے قرآن دی آیت تصدیق کر دیے, بابا جی آدم دا قصہ اس بات دی تصدیق کردا اے. اوے سونیا عمل کران گے علم دے نال, علم نہیں نا سمجھ نہیں نا, سمجھ بوجھ نہیں نا, سانو اگر عقل نہیں نا تے پھر عمل نہیں ہوئے گا, قابل قبول نہیں ہوئے گا. آویخ لے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کتاب اندر ایک باب بنیا ہے, العلم قبل القول والعمل. وہ آتے نے بولن تو پہلا تے کرن تو پہلا العلم, علم ضروری ہے. وہ سونے عمل کرن تو پہلا جان لے نماز کیویں پڑھنی ہے, عمل کرن تو پہلا جان لے زکات کیویں دینی ہے, عمل کرن تو پہلا جان لے تہجد کیویں ادا کرنی ہے, عمل کرن تو پہلا جان لے اشراق دیاں کنیاں رکھتا نے. وہ سونے امام بخاری نے بھی یہ گل کیتی ہے, عمل ادو قابل قبول ہوئے گا جدو علم ہوئے گا. عبادتاں کر کر کے رب دے سامنے جان گے. 30ویں پارے اندر اللہ نے فرمایا ہے, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اے عمل کر کے تھک گئے ہون گے, انہاں نے ساڈے طریقے دے مطابق عمل نہیں کیتے ہون گے. اللہ نے فرمایا تسلا نارن حامیہ, اے جہنم دی وادی حامیہ اندر سٹ دیتے جان گے. وجہ کیے اپنی مرضی دیاں عبادتاں کر دے رہے نے, اپنی مرضی دے عمل کر دے رہے نے. اوے سونیا اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر پہلا حکم دیتا, نبی پاک نو دیتا ہے سب تو بنیادی چیز ہے. بلا انبیاء نو کیوں نہیں پتا ہوئے گا, اللہ دے رسولہ نو کیوں نہیں پتا ہوئے گا کہ اللہ کل ہی ہے, اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں. ساڑھے مسلمانہ دے چھوٹے چھوٹے بچے نو بھی پتا ہوئے گا. لیکن سونے ذرا غور کر لے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اے سونے جان لے, علم حاصل کر لے. فعلم فکرائے حکم دا, نبی پاک نو حکم ہو رہا ہے فعلم, فعلم جان لے, سکھ لے, ساڑے کولوں پتا کر لے. اے علم اندر لے آ انہو لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تو علاوہ, بے شک اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں. سونے پتا چلیا اللہ تعالیٰ نو بھی جاننا ہے تے پہلا علم دی ضرورت ہے, رب تک پہنچنا ہے تے علم دی ضرورت ہے. آج ساڑا نوجوان کہندا
قرآن دا ترجمہ پڑھیا کی فائدہ، حدیث سکھیا کی فائدہ، کاری کل بین دا کی فائدہ، 6 سال لگام دے کی فائدے نے۔ اوہ سونیا ادھر انبیاء دی جماعت، انبیاء دی جماعت دا سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں نو بھی حکم ہو رہا ہے سونیا محبوبہ جان لے، سکھ لے، پہلا اس گل نو ذہن نشین کر لے کہ انہو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اے علم دی دعوت نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر دے رہے نے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، ساڈے تے اس دین دی ابتدائی تعلیم تو ہو رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی علیہ السلام فرماندے میں تے پڑھیا لکھیا ہی نہیں، میں کیویں پڑھا، ماں انا بیکاری، میں نو پڑھنا نہیں ہوندا، جبریل امیل نو حکم ہو رہا ہے، آقا فرما رہے نے، جبریل نے فرمایا پہلی وہی اقرا کہ پڑھ، نبی علیہ السلام فرماندے میں تے پڑھیا ہی نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سونیا تو ساڈے پیچھے کہندا جا، تیری زبان چوں نکلتا جائے گا۔ اسی بھی یہی کہنے ہاں کہ اے دین دا علم حاصل کر، اپنے بچے نو ایک واری بٹھا تے صحیح، سینہ کھولن والا رب ہے، ایدہ ذہن ڈال لے، ایک کند ذہن ہے، پڑھیا نہیں جاندہ، اور دین دے قریب تے اللہ تعالیٰ سینے کھولن والا ہے۔ فَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ کہتے صحیح اللہ میرا سینہ کھول دے، رب کھولن والا ہے۔ کدی جستجو تے کر، کدی نکلتے صحیح نا، آویخ کنی عظمت دین دے علم دی، دین دی جستجو دی کنی علم ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اللہ رب العزت دے پیغمبر نے فرمایا جے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت بیان کر دینے، آندے نے نبی پاک نے فرمایا جے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جیدے بندے نال اللہ رب العزت بلائی دا ارادہ رکھ دینے، خیر دا ارادہ رکھ دینے نا، انہوں اللہ تعالیٰ دین دے علم دے نال مالا مال کر دیندے نے۔ وہ سونے آسی کہنے آن اے گل ذرا غور نہ سنے آنجے، روپے پیسے کٹھے کرنے والا بڑی عظمتاں والا بن جاندا ہے، میں بھی تسلیم کرنا وہاں، اے ساڈا معاشرہ جیڑا ہے نا روپے پیسے نو بڑی جلدی تسلیم کر لیندا ہے۔ وہ سونیا عہدیاں والیاں نو بڑیاں سلاماں ہوندیاں نے، لیکن میں قربان جاواں میرے نبی پاک نے فرمایا جے اللہ تعالیٰ دے نزدیک اگر خیر ہے وے، رب دے نزدیک اگر کوئی بھلائی دا ذریعہ ہے نا، بھلائی جیڑی ہے وہ ساری دی ساری دین دے علم اندر ہے۔ نبی پاک نے خبر دیتی ہے، آقا فرماندے نے من یرید اللہ بہ خیران، اللہ جنوں بلائیاں دینیاں چاہنا، رب جنوں بلائیاں دینیاں چان، خیر دیاں دولتاں دینیاں چان، اللہ انہوں دین دے علم اندر حضرات تفقہ عطا کر دیندہ ہے، رب انہوں سمجھ عطا کر دیندہ ہے۔ آوے خلا رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو اے نہ سمجھیا کرو مسجد اندر کاری عالم تے حافظ بندہ ہے، انہوں پتہ ہی کسے گل دا نہیں، اے دی وقت ہی کوئی نہیں، دی شان ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے لے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
तुसी दसो ना इस्तफहाम में इनकार आए नफी दी गल है सवाल अल्लाह ताला कर रहे ने क्या अहले इलम ते जाहिल लोग बराबर हुंदे ने या नहीं हुंदे हजरात दा जवाब ये दे अंदर है इलम वाले बंदे दी अजमत नू जाहल बंदा नहीं पहुंच सकदा असी यूरोप दी मिसाल बड़ी जल्दी समझने आ यूरोप दी मिसाल अंजे उन्ना साइंस अंदर तरक्की कीती है ते एक इलम है ना हजरात असी साडा हाल है ना साइंस अंदर तरक्की है ना दीन अंदर तरक्की है सोने दीन दा ते उन्हां नू पता कोई नहीं दीन नाल ते बगावतां ते बुगज रख देने हजरात उन्हां साइंस अंदर तरक्कियां कीतियां ने अल्लाह ताला ने उन्हां नू नेमतां अता कीतियां ने चाहे दुनिया नाल उन्हां दियां नेमतां दा ताल्लुक है एदा मतलब है जेड़ी थर्ड दुनिया के आ जांदा है तीसरी दुनिया के आ जांदा गरीब मुल्कां नू जिन्हां ने तरक्कियां नहीं कीतियां जिन्हां ने इलम हासिल नहीं कीता जिन्हां नू रोटी भी बड़ी मुश्किल नाल दित्ती जांदी है मंग मंग के लई जांदी है ओए सोनिया इन्हां दे बदले अंदर अगर तुसी यूरोपी मुमालक नू वेखो ना उत्थे आसाइशां नजर आणगियां ए पता चलदा कुरान दी आयतों अहले इलम लोग ते जाहल लोग कदी बराबर बोलो नहीं हो सकते कदी नहीं हो सकते एक बंदा चार भाई ने उन्हां चौं भरावां चों एक भरा आलिम बन गया हजरात जदों बाप फौत होएगा ना जनाजा पढ़ाएगा तो वह आलिम भरा ही पढ़ाएगा उस वालद दा ओ बेटा ही पढ़ाएगा जिन्हें इलम सीखिया दीन दा दूसरा चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है चाहे ताजर है उन्होंने शहादत नसीब नहीं हो सकती वो सोनिया अहले इलम बंदे नू पता है मैं नमाज किस तरह पढ़नी तहारत मसाइल कैसे ने इसे तरह निकाह तलाक ये सारे अहकाम किस तरह ने उस बंदे नू पता है जेड़े बंदे ने इलम नहीं सीखिया इलम हासिल नहीं कीता उस बंदे नू कसम खुदा दी तहारत दे मसाइल दा नहीं पता ओनू निकाह दे मसाइल दा तलाक दे मसाइल दा नहीं पता उस बंदे नू लोगां दे अंदर मुआमलात किस तरह करने ने तिजारत किस तरह करनी है नहीं पता ऐ बंदा बड़ी टाई शाई लगाई है सूटड बूटड है पुछो किथे जा रहे हैं फाइलां फड़ियां मैं जी इंश्योरेंस दी पॉलिसी दियां किस्तां जमा करान जा रहे हैं एदा मतलब ये है ये अपनी जिंदगी दे अंदर ही इंश्योरेंस पॉलिसी दियां किस्तां जमा करा रहा है इनू नहीं पता कि मैनू किसी अल्लाह ने बनाया तो मैं वो तवक्कल करना है इनू इंश्योरेंस वालियां ते ज्यादा तवक्कल है ये समझदा मैं इन्हों पैसे दे देवांगा तो मेरी औलाद का मुस्तकबल महफूज हो जाएगा मेरा एक्सीडेंट होएगा मेरी गड्डी वापस मिल जाएगी मेरे घर के सर्कट नू जल के अग लग जाएगी ते मेरे घर के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे इंश्योरेंस वाले दे देंगे हजरात ते जींदे जी रब का इनकार करता है सूटड बूटड पढ़िया लिखिया है एमफिल किया है PhD की है D.Litt की डिग्री लई है पोस्ट डॉक्टरेट किया है लेकिन जालम नू यह नहीं पता कि रब दे तवक्कल दा माना की है रब ते यकीन दा माना की है रब ते ईमान दा माना की है हदीस ते ए ईमान सिखांदी है ए मुसलमाना तेरे कोल सुबह दा खाना मौजूद है शाम दा खाना मौजूद है तेरे कोल राहत दा सारा सामान है तेरे तो वड्डा कोई बादशाह नहीं हजरात इस्लाम ते सिखांदा है लेकिन ये बंदा सारा कुछ सीख के ते बेईमानी करदा है ला तवक्कली दा इजहार करदा है रब नाल ला तल्लकी दा इजहार करदा है बात समझ आ रही है कि नहीं इस बंदे ने जो कुरान सीखिया होए ये जड़ियां जाके किस्तां जमा करा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी दियां इस बंदे ने दीन दा इलम सीखिया होए ते कदी जाके अपने पैसे कमा के उन्हां दी झोली च ना पाए
اے اپنا گھر بار خود چلائے اللہ تے توکل رکھے سونیا سارا کچھ تا ملدا ہے جدو بندہ دین دا علم حاصل کر لیندا ہے آئیے ذرا غور کیجئے دو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے اے سنیا جے ذرا دین دا علم جیڑا ہے کنا ضروری ہے دین نو سکھنا ساڑے تیرے میرے واسطے کنا ضروری ہے نبی پاک دا ایک صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے آمدے نے کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت وسالہ عن الشر مخافتن یدرکانی آندے نے نبی پاک کولو سارے صحابہ آیا کر دے آ کے خیر دے متعلق پوچھ دے آ کے بلائیاں دے متعلق پوچھ دے وہ جدوں بھی سوال کر دے نبی پاک کولو پوچھ دے یا رسول اللہ خیر کیویں لبے گی خیر دا مطلب اے سونیا نبیا فلاں کم کریا آخرت اندر کی ملے گا فلاں عمل کرے آخرت اندر کی ملے گا حذیفہ کہندے نے سارے لوگ کی خیر دے متعلق سوال کر دے خیر دے متعلق پوچھیا کر دے میں جدوں بھی پوچھدا نبی پاک علیہ السلام کولوں پوچھدا تے شر دے متعلق پوچھدا برائی دے متعلق پوچھدا فتنیاں دے متعلق پوچھدا فتنیاں دا مراد دے برائی تو مراد دے اے یا رسول اللہ اے میں سارا کچھ تا پوچھنا وا تاکہ برائی تو میں بچ جاواں تاکہ فتنے تو میں محفوظ رہ جاواں پتہ ہے چلدا ہے وہ سونیا اگر دین دے احکام سکھے گا نا دین دا علم سکھے گا نا برائیاں تو بچ جائے گا پھر تینوں انشورنس پالیسی دے پیسے نہیں دینے پین گے بینک چو قرضہ لے کے سود نہ واپس نہیں کرنے پین گے اوہ سونے اگر دین سکھاں گے نام پھر سانو زکاة دوسریاں دا حصہ ہڑپ کرم دی ضرورت نہیں پائے گی اے بندہ دین دے کام سکھ چکے ہے حج کرنے واسطے گیا ہے نا انہوں پتہ ہے حج دے مناسکے نے طریقے اے نے اے ظالم بندہ پہلی گل تے روزہ ہی نہیں رکھ دا وہ سونے جڑا بندہ روزہ رکھ لیندہ ہے نا انہوں پتہ ہی نہیں روزہ کیمیں نبانا کیمیں رکھنا ہے روزہ رکھ لین تو بعد بھی گالیاں کڑ دا غیبتہ کر دا جھوٹ بول دا ہے سونیا پتہ چل گیا فتنیاں تو بچنا ہے نا اینا برائیاں تو بچنا ہے نا دے سیدنا حذیفہ دے اس بیان دے متعلق بتائے چل گیا اے دے مطابق اسیے سکھیا ہے پہلا دین دا علم سکھنا پائے گا اوہ سونیا نبی پاک نے فرمایا دین دا علم سکھنا والے دین دی جستجو اندر نکلن والے من سالک طریقا یلتمس بھی فیہ علما سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ جیڑا بندہ دین دا علم حاصل کرنے واسطے نکل پیندا ہے آقا فرماندے نے دین دا علم حاصل کرنے والے واسطے اللہ تعالی جنت دے رستے آسان کر دیندا ہے جنت لب جاندی ہے جنت لب دیئے دین سکھیا پی ایچ ڈی کرن لگیا کوئی گارنٹی نہیں جے جنت لبے گی پی ایچ ڈی تو بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لین دے بعد بھی گارنٹی نہیں جنت لب جائے گی ایک بندہ ایویں چلدا جا رہا ہے آندا بھوک لگ گئی ہے پوچھیا راہ چو باغ کتھے وے اس بندے نو دسیا جائے گا فلاں جگہ تے باغ ہے اے بندہ باغ اندر پہنچیا ہے جا کے کہندا کچھ کھان نو لب جائے گا اور سونیا کوئی گارنٹی نہیں باغ اندروں تینوں لب جائے لیکن اگر دین دے رستے اندر نکلے گا نا جستجو کرے گا دین نو سکھن واسطے نکلے گا
نبی پاک نے گارنٹیاں دتیاں نے بڑی آسانی دے نال ٹردا ٹردا جنت اندر چلا جائے گا. پھر نبی پاک نے فرمایا جے آقا فرماندے نے نظر اللہ مرال سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو سبز و شباب رکھے, اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو خوش و خرم رکھے, اللہ تعالیٰ انو ہسدا رکھے, وسوندا رکھے, سدا مسکراوندا رکھے. اے نبی پاک نے دعاواں دتیاں جے. اسی کہنے آ بابا جی دعا کریا جے اے ساڈی کوئی بیگم چلی جائے, ساڈی کوئی بہنا چلی جائے, ساڈی ماں چلی جائے, اپنی ماں کول جاندی ہے, بیٹی اپنی نانی کول جاندی ہے, جا کے کہندی ہے نانی جی دعا کریا جے تسی بزرگ عورت جے. اے بندہ کہندا ہے اے بزرگو تواڈے چٹے وال آ گئے نے ساڈے واسطے دعا کریا جے اللہ خوشیاں دیوے. حضرات آ ویکھ لے صرف دعاواں کریا خوشیاں نہیں لبدیاں. نبی پاک نے فرمایا جے جیڑا بندہ میری ایک حدیث سن لیندا ہے, ایک حدیث نو پھر یاد کر لیندا ہے, اس حدیث نو پھر اگے پہنچاوندا ہے, میں محمد دے واسطے دعا کرنا اللہ اونوں ہساوندا ہی رہے, خوش رہے, آباد رہے, سر سبز و شاداب رہے. یہ نبی پاک علیہ السلام دی دعا ہے. حضرات ہماری نیشنل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر آواز یہ نکلتی ہے, جب ہمیں دین کا پتہ نہ ہو, جب ہمیں دین میں فہم نہ ہو, تو پھر ہمارے نمائندے یہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی دین ہیں سب برابر ہیں, دنیا میں جتنے دین ہیں سب برابر ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مومن بن چکے ہو تو تم اعلیٰ ہو, عرفہ ہو, تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو. اب یہ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہتا ہے اسلام کی کیا بات ہے, سارے دین یہودیت, سکھزم, زرتشت, آگ کو پوجنے والے, چاند کو پوجنے والے, سورج کو پوجنے والے, ریت کو پوجنے والے, درختوں کی پیروی کرنے والے, سارے ایک جیسے ہیں. آپ اس کا بیان اٹھا کے دیکھیے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام تر ادیان پر غالب آ جائے. کنز الایمان ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, بریلویوں کا ترجمہ, اس نے بھی یہی ترجمہ کیا. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے یہی لکھا ہے اسلام اعلیٰ ہے, اسلام عرفہ ہے, اسلام عزت والا ہے, اسلام شان والا ہے. کوئی بھی دنیا کا مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور تم عیسائیت مذہب کی بات کرتے ہو, نبی پاک علیہ السلام نے خبر دیا اس عیسائیت مذہب کا پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں آ جائیں گے نبی علیہ السلام کے اسلام کے پیروکار ہوں گے, وہ بھی اسلام کے سپاہی ہوں گے. اب یہ ایسی باتیں ہیں, یہ خواجہ آصف سیاست کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں, جس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے. اگر اسلام بھی ویسا ہی تھا کہ جس طرح کی یہ عیسائیت مذہب ہے, اسلام بھی ویسی وقت کا حامل ہے جس طرح ایک یہودی مذہب ہے, تو پھر تو نے اسلام کو کیوں قبول کیا؟ جب بھی کوئی کسی کو مانتا ہے, جب بھی کسی مذہب کو کوئی اختیار کرتا ہے, تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں جس مذہب کو تسلیم کرنے جا رہا ہوں یہ مذہب سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے. ماڑی چیز کوئی بھی نہیں لیندا. کانے کدو تسی لے آ کے گھر رکھو گے
بڈھی کو تم آگے منہ تے مارے گی، تینوں سبزی لین دے نہیں پتا۔ ابے تو مذہب کی بات کرتا ہے پنجاب پاکستان کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تجھے دین کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسلام سیکھنا کتنا ضروری ہے، اسلام کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اپنے بیٹوں کو انجینئر بناؤ، کوئی نہیں منع کرتا، ڈاکٹر بناؤ کوئی نہیں روکتا، اس کو سائنٹسٹ بناؤ کوئی نہیں روکتا، لیکن تب کام خراب ہو جائے گا جب تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے۔ دین نہیں سکھاؤ گے، ساری زندگی حکومت میں رہنے والے خواجہ آصف کی طرح اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ جس دین پر میں چلتا ہوں اس کی وقت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلوغ المرام میں روایت ہے، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہوگا۔ اب غالب کا معنی تو یہی ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عرفہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو کون سی بات کر رہا ہے، کہتا ہے اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا، ہمیں شعور آنا چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ دین کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، رہنما بنے، دین کا مبلغ بنے۔ جس بندے نے دین کی دعوت دی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی، تیری وجہ سے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا، ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ ایک بندہ تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ ایک بندہ دین کی طرف آ جائے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ بنائیں، میں نے کم از کم 10 بندوں کو نمازی بنانا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائیں، اگلی بار رمضان آئے گا تو میں نے فلاں اتنے دوستوں کو روزے دار بنانا ہے جن کا آپ کو پتہ ہے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرے، ارادہ کرے، میں نے اتنے بندوں کو خود دین سیکھ کر ان کو دین سکھانا ہے۔ یہ اگر نماز صحیح نہیں پڑھتا، اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائے میں نے اس کو نماز سکھانی ہے۔ ہمارے ٹارگٹ یہ ہونے چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ روپیہ پیسہ بنانا مقصد برا نہیں، لیکن صرف اور صرف یہ مقصد ہو تو یہ بہت برا ہے۔ مقصد بناؤ رب کا دین سکھانا، پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا۔ اور وہ حضرت ابو ہریرہ کا حال بھی تو پڑھو نا، جو ابو ہریرہ اپنے دین سیکھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر پڑا رہتا۔ واہ سبحان اللہ، کہتے آندیاں آتی، طوفان آتے، مجھ پر ریت گرتی، گرد آتا، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے نہ ہلتا۔ گویا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنی زبان سے فرمائے اور حضرت ابو ہریرہ اس کو نوٹ نہ کر لے۔ میں وہیں بیٹھا رہتا، بھوکے برداشت کی ہیں، پیاس برداشت کی، صرف اور صرف دین کے لیے۔ آپ کاروبار کریں، کون روکتا ہے؟ کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کاروبار نہیں کیا؟ ان کے بارے تاریخ نے لکھا ہے عبد الرحمن مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو مٹی سونا بن جاتی تھی۔ یہ بات حقیقت نہیں ہے، یہ استعارتاً کہی جاتی ہے۔ مطلب یہ تھا اتنے کامیاب تاجر تھے، جو بھی کام کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نفع عطا کرتا تھا۔ تجارت سے کون روکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی ہے، عمر نے تجارت کی ہے، ابو بکر نے تجارت کی ہے، سبھی کے سبھی صحابہ نے تجارت کی ہے، جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں قرآن بھی انہوں نے سیکھا، حدیث بھی انہوں نے سیکھی، دنیا کو بتایا رب کے ساتھ وفا کے اصول یہ ہے، دنیا کو بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گر یہ ہے، محبت کا، وفا کا، عشق کا، انس کا، الفت کا، لگاؤ کا اگر طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے، گر بتایا ہے تو صحابہ نے بتایا ہے۔
وہ تجارت بھی کرتے رہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہماری عدالتوں سے لے کر, ہماری اسمبلیوں سے لے کر, نیشنل اسمبلی ہو یا چاہے صوبائی اسمبلی ہو, وہاں سے لے کر ہمارے ایک ایک چھوٹے غریب گھر تک یہ لازمی ہو چکا ہے کہ ہم دین سیکھیں, ہم دین سکھائیں. اور یہاں سے جو نمائندے منتخب ہو کر ہماری اسمبلیوں میں جاتے ہیں, کم از کم ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہو, ورنہ پھر یہی ہوگا. ایک بندہ آتا ہے, وہ ختم نبوت کی شکیں ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا ذکر ہونا چاہیے, وہ بیچارہ یہ کام کر کے ابھی فارغ نہیں ہوتا, دوسری جماعت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. جب دین کا پتہ نہ ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے. ایک جماعت آتی ہے, وہ کہتی ہے ہمارے پورے پاکستان کے سکولوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جانا چاہیے, ناظرہ سکھایا جانا چاہیے. دوسری جماعت آتی ہے, کہتی ہے یہ کون سا کام ہے, ہم تو لبرل لوگ ہیں, اس کو بند کر دیا جائے. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. آنکھیں کھولیے, خدا را شعور کے ساتھ جیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا